آج میں آپ کے سامنے جس خدا کے عظیم نبی کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے ابراہم۔ کیا نام ہے؟ ابراہم۔ ابراہم جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کا دوست تھا، the friend of God۔ تو آئیے پڑھتے ہیں یعقوب کا خط نئے عہد نامے میں 2 باب اور اس کی 23ویں آیت، اور یہاں لکھا ہے اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ تو آج ہم سیکھیں گے خدا کے دوست کے بارے میں جو خدا پر ایمان لایا اور اس کا ایمان لانا راست بازی گنا گیا۔ تو ابراہم جو ہے اتنا بڑا ایماندار تھا کہ آج جتنے ایماندار ہیں وہ ابراہم کے فرزند کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، اتنا بڑا ایماندار کہ آج جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں روحانی طور سے وہ ابراہم کے فرزند ہیں۔ آپ بھی، میں بھی۔ تو کس لیے؟ کیونکہ وہ ایک بہت عظیم ایماندار تھا۔ گلتیوں کے 3 باب کی 7ویں آیت یہاں اس طرح سے لکھا ہے بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ ایمان لائے ہیں، اگر آپ صاحب ایمان ہیں، مرد ایمان اور خاتون ایمان ہیں، تو آپ دلیری سے کہیں میں ابراہم کی بیٹی ہوں، میں ابراہم کا بیٹا ہوں۔ تو ابراہم جو نام ہے یہ بعد میں رکھا گیا، خدا نے نام تبدیل کیا۔ اس کا نام پہلے تھا ابرام۔ کیا نام تھا پہلے؟ ابرام۔ اور بعد میں نام خدا نے جو چینج کیا وہ تھا ابراہم۔ ابرام عبرانی لفظ ہے، نام ہے، اور اس کا مطلب ہے بھیڑ، ہجوم، مینی، کثرت۔ لیکن خدا نے جو نام چینج کیا وہ ہے ابراہم، اور اس کا مطلب ہے بہتوں کا باپ۔ تو جیسا نام ویسا ہی یہ شخص ہوا، اب بہتوں کا باپ۔ 100 سال کی عمر تک تو اس کی اولاد ہی نہیں تھی، اور وہ خدا سے کہتے کہ خدا کیا میں جب مر جاؤں گا تو میرا وارث جو ہے وہ میرا خادم، میرا نوکر بنے گا، میری اولاد کب ملے گی؟ 75 سال کی عمر تھی جب خدا نے کہا مت گھبرا، میں تجھے تیرا اپنا بیٹا دوں گا۔ کتنے سال کی عمر تھی اس کی؟ 75 سال کی عمر تھی۔ تو خدا نے وعدہ کیا نہیں، مت گھبرا، تیرا اپنا بیٹا ہوگا اور تو قوموں کا باپ ہوگا، جیسا تیرا نام ہے، قوموں کا باپ، بہتوں کا باپ، تو بہتوں کا باپ ہوگا۔ ابھی ایک بھی نہیں ہے۔ 25 سال انتظار کیا اس نے خدا کے وعدے کے پورا ہونے میں، 25 ایئرز ایمان پہ کھڑا رہا کہ خدا جو کہتا ہے وہ کرے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صاحب ایمان، مرد ایمان۔ اور یہ پیدا ہوا اور ایک شہر تھا کسدیوں کا اور، یہاں ابراہم پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام تھا تارا، اور تارا کی عمر جب 130 سال کی تھی تب ابراہم پیدا ہوا۔ ابراہم کے باپ کا نام کیا تھا؟ تارا۔ اور یہ 70 سال تک اور میں رہے، جہاں اس کا باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، یہ سارے۔ پھر یہ وہاں سے ہجرت کر کے ہاران کو چلے گئے۔ پورا باپ کا گھرانہ اور ساتھ لوط بھی تھا، لوط کا خاندان بھی، یہ ہاران چلے گئے اور میں سے۔ اور ہاران ایک شہر بھی ہے جہاں یہ چلے گئے، اور ہاران جو ہے ابراہم کے بڑے بھائی کا نام بھی تھا۔ ہاران ابراہم کے بڑے بھائی کا نام بھی تھا، اور اس کا بیٹا تھا لوط۔ تو لوط کیا ہوا؟ ابراہم کا بھتیجا۔ تو جب
ابراہم کے باپ تارا کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ابراہم کی عمر 75 سال تھی اور خدا نے کہا اب تو اپنے ناطے داروں کو، اپنے شہر کو، ہاران کو چھوڑ کر اس جگہ چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا 100 سال کی عمر تھی ابراہم کی جب اسے اسحاق پیدا ہوا، بیوی کی عمر 91 سال تھی، 90 یا 91 سال تھی جب اسے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق 15 سال کا تھا جب اس کے باپ نے اسے قربان کیا۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ خدا نے اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا، اس نے تو اپنا بیٹا ہی قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ تو آئیے آج ابراہم کی زندگی کے بارے میں چند اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ تو ابراہم 175 سال کی عمر کا ہو کے مرا اور اس نے اپنے پوتے عیساؤ اور یعقوب کو دیکھا اور حبرون شہر میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب آج میں آپ کے سامنے ابراہم کے بارے میں 3 باتیں بتاؤں گا، یاد رکھنا ہی، میری طرف دیکھیے، سامنے دیکھیے۔ ابراہم کے بارے میں بہت سی باتیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے 3 کا انتخاب کیا ہے۔ 3 باتیں ابراہم کے بارے میں۔ پہلی، وہ خدا کی رضا کے لیے رضامند تھا، اس کا مکمل اعتبار اور اعتماد خدا پر تھا اور وہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار تھا۔ فلی ٹرسٹڈ گاڈ، اور وہ رضامند تھا خدا کی ہر بات پہ۔ یہ پہلی بات ہے۔ پہلی بات کیا بیان کر رہا ہوں؟ وہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے رضامند تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یعنی کہ ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ سنیے، خدا نے کہا اے ابراہم اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو سب کو چھوڑ کے اس جگہ چلا جا جو میں تجھے بتاؤں گا۔ اور یہ شخص کچھ معلوم نہیں کہاں جانا ہے۔ کون ہے جو اپنا گھر بار چھوڑے؟ گھر بار چھوڑا اور ناطے داروں کو چھوڑا اور اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شاید جنگل کا علاقہ ہو، بیابان ہو، پہاڑ ہو اور بے آباد ہو، شاید وہاں کچھ بھی کھانے پینے کو نہ ملتا ہو، بہت سے سوال اٹھ سکتے تھے، لیکن وہ خدا کے حکم کا پابند تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کے تابع کر دیا تھا اور خدا کے ہر کام کے لیے، اس کی رضا کے لیے رضامند تھا۔ بس اس نے کنعان کا سفر شروع کیا اور بغیر سوچے سمجھے صرف خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس لیے خدا کی بات کو مان کے 1800 کلومیٹر دور جگہ تھی جس کا نام ہے کنعان، اس طرف روانہ ہو گیا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ جہاں میں تجھے لے کے جا رہا ہوں یہ جگہ تیری اولاد کو دے دوں گا اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا اور یہ شہر تیری نسل کا ہوگا، تیری اولاد کا ہوگا، اور یہاں تیرے سارے بیٹے پوتے پوتیاں رہیں گے، یہ میراث کے طور پہ دے دوں گا۔ 75 سال کی عمر میں خدا نے کہا چل، اور ساتھ وعدہ لیا کہ تجھے بیٹا دوں گا۔ اور 1800 کلومیٹر کا سفر کئی سال لگے اسے چلتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ تھک جاتا ہوگا، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، تھک جاتا ہوگا، پیدل سفر ہے، اور 1800 کلومیٹر یہاں سے جتنا کراچی ہے اس سے آگے 2 دفعہ کراچی آپ جائیں اور واپس آ جائیں، اتنا سفر، اور بزرگ، لیکن خدا کا وعدہ اس کے سامنے ہے، ابراہیم
ना डर, मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और जिस जगह तुझे लेके जा रहा हूं वो तेरी मेरास होगी और वो मैं तेरी उम्मत को हमेशा के लिए दे दूंगा। और आज बनी इस्राएल वहीं पे बसते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कई साल का सफर, जवान नहीं है और सारा भी बूढ़ी है, उसकी बीवी तकरीबन उसकी उम्र भी वो सिर्फ 10 साल छोटी है अपने खामन से। कभी कभी रास्ते में चलते चलते शायद सारा कहती हो कितने ला चले हैं, कोई जगह नजर नहीं आ रही, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मैं तो थक गई हूं पहाड़ी सफर करते करते, कब पहुंचेंगे। अब्राहम कहता होगा ना डर ना घबरा, खुदा ने वादा किया है वो जरूर हमें औलाद भी देगा और जिस जगह वो लेके जा रहा है वो हमारी औलाद के लिए होगी। और शायद कभी अब्राहम जो खुदा के साथ साथ चलता था उसे कभी सारा तसल्ली देती हो, मत घबरा खुदावंद हमारे साथ है। तो दोनों एक ये जो कपल है किस कदर खूबसूरत कपल है, दोनों एक दूसरे का सहारा है, दोनों ईमान पे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं और दोनों ईमान रखते हैं कि खुदा अपना वादा जरूर पूरा करेगा, वो बेटा देगा, औलाद देगा। और एक नई बात में और भी बड़ी औलाद खुदा ने दी। 25 साल इंतजार किया, सफर में भी चलते रहे, ईमान किया है, रुकावटें बहुत थी, बढ़ापा भी है और पता नहीं कैसा दुश्वार गुजार रास्ते हैं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ईमान ये है कि जरूर पहुंचूंगा, एक दिन जरूर पहुंचूंगा। और ईमान था कि खुदा मुझे बड़ी कौम बनाएगा और खुदा मेरी परवरिश करेगा, खुदा मेरी औलाद को वो जगह देगा जहां वो मुझे लेके जा रहा है। कितना बड़ा ईमान है। कहते हैं कि आंखों देखे पे नहीं, ईमान पे। कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब खुदा आपसे कोई वादा करे तो उस वादे से आगे देखें क्या है, हालात को मत देखें। नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। आंखों देखे में नहीं, ईमान पे चले, ईमान रखेंगे, आप पहुंचेंगे। आज आपको नजर नहीं आ रहा कि यीशु मसीह आ रहा है, हालात और दुनिया के लोग कहते हैं किसी ने नहीं आना। पत्रस के खात में लिखा है, लोग कहते हैं कहां गया उसका वादा कि वो आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे, खुदा के साथ साथ चलते रहे। एक दिन दूल्हा आएगा, अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। आज नजर नहीं आता, ईमान की आंखों से देखे। अब्राहम ईमान की आंखों से केनान को देख रहा था और अपनी औलाद को भी देख रहा था। कोई बच्चा नहीं है, उसे ख्याल में, तसव्वुर में, उसके ख्यालों में, उसकी आंखों के सामने एक बड़ा शहर था, एक बड़ा मुल्क था, औलाद थी और वो उस ईमान में चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सोचता है सब कुछ है। ऐसा ईमान लाए भाई बहनों, ऐसा ईमान लाए अब्राहम जैसा कि एक दिन केनान वो पहुंचा, एक दिन हम आसमान पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम पहुंचेंगे आसमान, जैसे वो केनान पहुंचा था, हम भी आसमान पे पहुंचेंगे। शर्त यह है चलते रहे। कैसे चलते रहे? खुदा के साथ साथ चलते रहे, ईमान रखें। ज़बूर 84 की 11वीं आयत में लिखा है कि वो रास्त रो से कोई चीज, कोई नेमत बाज ना रखेगा, वो सब कुछ देगा, फक्त ईमान रखें। मैंने कहा था मैं 3 बातें बयान करूंगा। दूसरी बात सुन ले, लेकिन पहली क्या थी? पूरा खुदा के लिए रज़ामंद, खुदा पे मुकम्मल एतमाद, फुली। दूसरी बात, वो खुदा के वादों पर ईमान रखने वाला था। खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं। वो हर काम अपने वक्त में करता है और ये शख्स खुदा के वादे पे यकीन करने वाला शख्स था। नाउमीद नहीं है, और नाउमीदी की हालत तो है, नाउमीद हो सकता है, लेकिन वो वादे पे कायम है। देखिए रोमियो का खत, पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। और मैं चाह रहा हूं कि आप सब ये आज जब स्क्रीन पे आए, सब इकट्ठे जो पढ़ सकते हैं मेरे साथ मिलके पढ़े। बोलिए,
وہ ناامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا۔ پھر پڑھیے، وہ ناامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت ہی قوموں کا باپ ہو۔ بولے ہاللیلویا۔ ایمان تھا کہ بہت سی قوموں کا باپ بنے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یاد رکھیں، ایمان رکھیں، یسوع راجہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، آسمان پر ہمیں لے جائے گا، وہاں بادشاہ کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ جشن میں ہوں گے اور راڈ سرمنی ہوگی، وہاں برکتیں ہوں گی اور ہم بعد خدا کے ساتھ رہیں گے۔ ایمان رکھیں، خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ ابراہیم نے کتنے سال انتظار کیا بیٹے کے پیدا ہونے کا؟ 25 سال۔ اور کبھی کبھی ہم ویسے ہی بے دل ہو جاتے ہیں۔ میں ان بہنوں سے جو اولاد کی خواہش مند ہیں کہنا چاہتا ہوں، پریشان نہ ہو۔ خدا اگر اس نے یہ برکت دے دی ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ برکتوں والا خدا ہے، اس کے بعد ہوگا یقین کرے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس نے وعدے کیے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا، میں تمہیں اب اس آسمان تک پہنچاؤں گا، اس کا ہر ایک وعدہ سچا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، ابراہیم ایمان پر قائم تھا اور سارا بھی ایمان پہ قائم تھی۔ ابراہیم اور سارا، ان کو جو خدا نے بیٹا دیا، معجزہ تو ہے، معجزہ ہے، لیکن بات یہ ہے جیسے ہسبینڈ وائف پلان کرتے ہیں اولاد کے لیے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری کہ نہیں خدا ضرور دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمت نہیں ہاری، اور سارا اس ایمان میں برابر کی شریک ہے۔ کبھی کبھی شاید وہ کہتی ہو ابراہیم سے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ابراہیم کہتا ہوگا نہیں گھبرا، ملے گا، اولاد ملے گی۔ دیکھیں ذرا عبرانیوں 11 باب کی 11ویں آیت میں ہمیں سارا کے بارے میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف دونوں ایمان میں قائم ہیں۔ آپ سے جو میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف میں کہنا چاہتا ہوں، دونوں اکٹھے مل کر ایمان رکھیں، خدا آپ کے گھر میں معجزات کرے گا، آپ کی اولاد کو برکت دے گا، آپ کی اولاد کو اور آپ کو آسمان تک پہنچائے گا، بشرط کہ آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ دیکھیں سارا کا ایمان، 11واں باب عبرانیوں کا اس کی 11ویں آیت، ایمان ہی سے سارا نے بھی سمیاس میں حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ ایمان سے، اس کا ایمان تھا خدا مجھے قوت دے گا، خدا مجھے طاقت دے گا۔ جو ووم ہے اس کی، جو رحم ہے، جو جس میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے جنم لیتا ہے، 9 ماہ جس پہ رہتا ہے، وہ اس کی حالت مردہ سی تھی، مردہ سی حالت، اس کا رحم مردہ تھا، مردہ سی حالت تھی۔ ظاہر ہے کہ 100 سال کی ہونے لگی ہے، لیکن لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے سمیاس میں حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا مان لیا تھا۔ ہاللیلویا۔ سارا نے وعدہ کرنے والے کو سچا مان لیا تھا، ابراہیم نے وعدہ کرنے والے کو سچا مان لیا تھا۔ ایمان لائیے، خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، ایک دن ضرور وہ آپ کو جن برکتوں کا وعدہ کیا وہ ضرور دے گا۔ فقط ایمان رکھے ابراہیم کی طرح اور سارا کی طرح۔ میں نے آپ سے 3 باتیں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا ابراہیم کے بارے میں۔ تیسری بات، فرما برداری، حکم ماننا، اوبیڈینس۔ خدا نے کہا جا، چلا گیا، اوکے سر۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ خدا نے کہا چل، اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو، سب کو چھوڑ کے جہاں میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں چل۔ تو وہ چلا گیا، اوبیڈینٹ، تابعدار۔ نہیں کہا خدا ہم کتنے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، 1800 کلومیٹر کہاں لے کے جانا ہے، چلتا رہا، اوبیڈینٹ ہے، فالوور بن گیا ہوا ہے، پیچھے چل رہا ہے۔ تو دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں کیا لکھا ہے۔ ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اوبیڈینٹ، اور لوط اس کے ساتھ گیا
और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। 75 साल की उम्र में हारान से रवाना हुआ किनान में जाने के लिए चल पड़ा। ठीक है, चल पड़ा, ओबीडियंट। और जैसे मैंने कहा बिलाखिर खुदा ने उसे वहां पहुंचा दिया। दूसरी बात, इस तीसरे पॉइंट की दूसरी बात ओबीडियंट या ताबेदार या फरमाबरदार होने की, खुदा ने वो बेटा जो अब्राहम को 75 साल की उम्र में वादा किया था दूंगा, 100 साल की उम्र में मिल गया 25 साल इंतजार करने के बाद। और जब वो लड़का जो पैदा हुआ 15 वर्ष का हुआ, नाम क्या था बोला उसका? इसहाक। तो खुदा ने कहा, ए अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर चल, जहां मैं चाहता हूं, कोई मुर्गिया पे लेके जा और वहां इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। वादा क्या था? इससे बड़ी कौम बनाऊंगा। यही वादा था ना? हेलो, आप जाग रहे हैं? जरा अपने हाथ खड़े करें, जाग रहे हैं? वादा क्या था? तेरी अपनी औलाद में से कौमें पैदा होंगी। और 15 साल का हुआ है लड़का अभी, तो खुदा ने इसे कुर्बान कर दे। ईमान। अब उसका ईमान दो तरह से हो सकता है। एक तो यह है कि वो खुदा जिसने बेटा बख्शा है, अगर मैंने उसे उसमें छुरी चला भी दी तो खुदा उसे जिंदा करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है इसी से नस्ल चलेगी, इसहाक से नस्ल चलेगी, इसहाक से मैं कौमों का बाप, इसहाक को मैं कौमों का बाप बनाऊंगा और यही बहुत सी कौमों का बाप होगा। ईमान है, चल पड़ा, नहीं डरा। उसने एक दफा खुदा से गिला नहीं किया। खुदा एक दिन तू सानू 25 साल इंतजार कराया, बुढ़े वाले सानू तू औलाद दी, आज 15 साल का है, तू कहना है इन्हें कुर्बान कर दे। कोई गिला, कोई शिकवा नहीं किया। जब खुदा कहते गिव तो दीजिए, खुदा कहते दो तो दे, खुदा कहते कुर्बानी दे तो दे। बेटा क्या, वो तो हमें चंदा कहने देने के लिए कहता है, हम वो नहीं देते, शुक्रगुजारियां हम नहीं देते, और इसके अलावा दैय्य की फर्माबरदारी से पूरी की पूरी नहीं देते। ये शख्स जो है, मैं आपको ओबीडियंस में बताऊंगा, इसने दैय्य की भी दी। तो पहले नंबर में बता रहा हूं, इसने ओबीडियंस की। और इब्रानियों 11वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ी है। इब्रानियों 11:17 यहां लिखा है, ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, छुरी हाथ में है, बेटे को लकड़ियों के ऊपर कुर्बान गाह के ऊपर लटा दिया है, छुरी चलाना चाहता है, बांधा हुआ बेटे को। इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने उस वादा को सच मान लिया था कि उस इकलौते को नजर करने लगा, उस इकलौते को नजर करने लगा। आगे स्टोरी आपको पता है। छुरी चलाने को था तो क्या आवाज आई? पीछे वो, और पीछे बैठा था, और खुदा ने कहा इसे ज़िबा कर अपने बेटे की जगह। मेरी बात सुनिए, हम जब गुनाह में पड़े थे, हमारी निजात का कोई जरिया नहीं था, कोई और वसीला नहीं था कि हम गुनाहों से छूटते। खुदा का बर्रा, जिसके लिए यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है, खुदा ने वो बर्रा भेज दिया, और वो यीशु मसीह है हमारे लिए बर्रा, यानी यीशु मसीह कुर्बान हुआ। लोग अब्राहम की कुर्बानी की याद बनाते हैं जो कि इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए दी, लेकिन हम यीशु की याद बनाते हैं कि यीशु हमारे लिए दफन हुआ। पहले वो उसने सूली में जान दी, और फिर मुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और खुदा के कलाम में लिखा है हम हमेशा इस बात को याद करते रहे, इशारबानी देते रहे, और बहुत से लोग इशारबानी की इबादत में आते ही नहीं है। यीशु के लहू को याद करें, हमारा बर्रा मसीह कुर्बान हुआ। तो इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, लेकिन खुदा ने उसको मेंढा बख्श दिया, और हम खुदा ने हमारे पास से कुर्बानियों को छीन लिया और कहा नो मोर सैक्रिफाइस, कोई कुर्बानी नहीं, अपनी और असली कुर्बानी खुदा ने हमारे लिए दे दी, और वो यीशु मसीह की कुर्बानी है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया।